ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہان پیغمبر آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کلام میں سے ایک آیت کریمہ اور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی کہ پھول کے فرامین میں سے ایک فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی انسان کوئی تحفہ دے، تمہیں یہ چاہیے کہ اس کے تحفے سے بڑھ کر خوبصورت اچھا تحفہ دینا چاہیے۔ مفسرین نے اس تحفے سے سلام مراد لیا ہے۔ محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آنے والے آئے اور آ کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم۔ آپ نے کہا عشرن، دوسرے صحابی آئے، آپ نے کہا عشرون، تیسرے صحابی آئے تو آپ نے کہا ثلاثون، دوسرے صحابی آنے والے وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیسرے صحابی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے ان کو ثلاثون کہا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک آدمی تمہیں السلام علیکم کہے تو تم اس کے جواب میں بہترین جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہونے کے لیے یہودیوں کے عالم تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں آتے ہیں تو جو اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے رہے تھے، پیغام دے رہے تھے، اس میں یہ تھا اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، اے میرے صحابہ کرام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، طعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو۔ اور جس طرح شیخ محترم پہلے بیان فرما رہے تھے کہ اگر کسی کے پاس جا کر کے ٹائم نہیں موجود تو کم از کم فون پہ ایک دوسرے سے حال چال لے لینا چاہیے۔ وصل الارحام، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جب صلہ رحمی کو بنایا تو اس وقت اللہ کے عرش کے دامن کو پکڑ کر کے صلہ رحمی رونا شروع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہا تھا کہ یہ بات ذہن میں رکھ، جو تجھے جوڑے گا اس نے میرے ساتھ تعلق کو جوڑا، اور جو تجھے توڑے گا گویا کہ اس نے میں اللہ سے تعلق کو توڑا ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام تم شروع کر دو، اللہ رب العزت تمہیں جنت میں داخلہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق